فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ لمبی آیت ہے. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے. نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں. یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر. انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہنا. اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے. بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں. جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی. اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے. بیٹی سے جنا کیا باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. بہن سے جنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی ہے. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے. اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں، داعیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی، تو راستے نکالے گا. گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے. بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے. جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھا. نگاہیں نیچی رکھیں. یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی. کوئی گاڑی آپ کو روک دے گی. یہ گھر کے اندر ہے. اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے. میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے. وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈال رہا ہے اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے. اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے. ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا. لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی بھائی مرد ہے، بہن. لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے، تو کہتے میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی، کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی، ان کی اصل پس منظر کو، حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غض بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر کچھ ابھار آ رہا ہے، اس کو گھور کر مت دے نگاہ نیچے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن من فروجہن، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. ولا قوت الا باللہ. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی. ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں، ریسرچ کا، انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے، شامل ہے، لہذا پردہ نہیں ہے.
اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی، اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا، جو ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے، تو یہ مولوی ملاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے، تو بات ختم ہو گئی، دی میٹر از کلکڈ۔ میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا، پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے۔ محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے، اس کا نام سطر ہے۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ، یہ سطر ہے۔ سطر محرموں سے پردہ ہے۔ اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب، سرجن، بس یہ محرموں کا پردہ۔ گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی، محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی، یہ کہ محرم ہے، لیکن باقی جسم سطر۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، بال بھی سطر میں شامل ہے۔ سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے، سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل۔ چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر، ہاتھ ہے پہنچوں سے باہر، اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے، بس۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا ما ظہر منہا زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں چھپائے گی؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ سرو قد عورت، اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکیرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا، زینت کا، اور وہ چہرہ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، وہ میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے، اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے۔ دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجیے۔ لباس دبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے، یہ چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، دبیز ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے۔ ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ۔ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے؟ نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے۔ اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں، یہ کہاں ہوتا؟ یہ برجگاہ کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں؟ چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ
بخمرہن علی جیوبہن، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے، کوئی سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ، اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے، جتنی بھی انسان میں سیکسول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور، وزینت جوانی کا دور، وتفاخر بینکم، وہ جوانی اپنی پوری شدت کو، شباب اپنی پوری طاقت کو آ رہا ہے۔ اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی، وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب تمثیل پر غور کیجئے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، یہ وہی سائیکل، انسانی زندگی کا یہ سائیکل ہے، بچپن ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری طاقت کو پہنچنا ہے، شدت کو پہنچنا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے، کمثل غیث، جیسے مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ اب سمجھ لیجئے، کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھے، دبا دینا، چھپا دینا، اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کریں یا رسول کا یا آخرت کا یا قیامت کا یا قرآن کا، کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے، اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو دباتا ہے، پھر وہاں سے کھیتی جو ہے لہلہائے گی اور ابھرے گی۔ تو کمثل غیث، جیسے زراع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں، زراع اعجب یعجب الزراع، جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہیں تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا۔ تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی۔ حاجہ یہیج جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے، چنانچہ کہا جاتا ہے حاجت دم، خون نے جوش مارا، حاج الفحل، نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا، بفر گیا، حیجت یا حیجت الشر والحرب والبعیر، کسی شے کو جوش دلانا، یہ حیج یحیج تہییجن آتا ہے۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس کا مادہ حیجان، حیجان کی کیفیت، حیجانی کیفیت، یہ حاجہ یہیجو سے لفظ حیجان ہے، یہ جو ہماری ادبی جو لٹریری اردو ہے بہرحال اس کے اندر بہت معروف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی، بارش ہوئی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہریاول جو ہے، سبزہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس جو بالکل بے آب و گیا ریت پڑا ہوا تھا، بے آب و گیا مٹی تھی، اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ثم یہیج، پھر وہ فصل جو ہے لہلہاتی ہے، اپنی پوری قوت کو آتی ہے، جوش مارتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو زرد پڑ، کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس جو ہے وہ زرد پڑ جائے۔ کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے، اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے، شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا، لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی ثم تراہ فتراہ مصفرا، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑ گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی۔ اور اگر صرف چراگاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقبے ہیں چراگاہوں پر مشتمل، کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں، یہ سارا سینٹرل ایشیا کے جو پلینز ہیں ایشیا کی، میں بہت بڑے رقبے جو ہے اس طرح کے ہیں، جو سٹیپس کہلاتی ہیں، کہ جو یہ سطح مرتفع کی جو ڈھلوانے ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ قوی لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح مرتفع کے علاقوں کے رہنے والے، یہ منگولز بھی وہیں کے تھے، پھر اسی طریقے سے یہ مرہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر، یہ بھی وہ سطح مرتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں، کہ ان کے ہاں بس کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا اور اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں، اور باقی یہ کہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر یہی قبائل تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ٹیلا ہو، وہ چنگیز ہو، کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے، یہ تمام کے تمام یہ حقائق جو ہے ہسٹوریکل ایچ جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے۔ بہرحال یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سبزہ بھی ہے
تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوپ کی وجہ سے وہ جل جائے گا، زرد ہو جائے گا، اور وہ بھربھرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے رونا جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ وہ سبزہ، وہ ہریالی، وہ تر و تازگی وہ ختم ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے، پھر وہی ویرانی ہے، پھر وہی ریگزار کا ایک منظر ہے۔ اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا۔ تو جیسے یہ سائیکل ہے، اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ، بیج ڈالا ہے، باقاعدہ فصل ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا، فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں، وہ تنکے ہیں کہ جو توڑی کے تنکے ہیں، توڑی بھی اگر فرض کیے جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات و صالحات ہیں وہ ہے، ہوا انہیں لیے پھر رہی ہے۔ اب وہ منظر خوشنما نہیں رہا۔ یہ سائیکل ہے نباتاتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے، جس گھر میں بھی نئی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر وہ بچہ بڑھا ہوتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کے ولولے ہیں، اس میں تفاخر پیدا ہوتا ہے، زینت و تفاخر، پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے۔ اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے، فتراہ مصفر، چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، بال جو ہے سیاہ نہیں رہے، سفید ہو گئے ہیں، ہو کے آخر کار بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی، اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل۔ ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے معنوی وہ اسی میں مضمر ہے کہ یہ سٹیجز ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے، فقیر کے ساتھ بھی، گدھا کے ساتھ بھی ہونا ہے، محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، جھوپڑیوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ان کی بھی زندگی بالآخر ختم ہوگی، وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے، ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائیں گے۔ لیکن وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، وہاں ہے دوام مستقل، وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور پھر دوسری شکل ہے اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا